اما بعد فقط قال علی علیہ السلام فزت ورب الکعبہ صلی مردان محترم، شکر ہے پروردگار کا جس نے اس عظیم مہینے میں اس عظیم سرزمین پر ہمیں ذکر آل محمد کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ مہینہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ماہ خدا ہے، پروردگار کی مہمانی کا مہینہ ہے۔ یعنی اس مہینے کی جو مہمانی ہے اس کا میزبان خدا ہے، یعنی اس مہینے میں ہم اللہ کے دسترخوان پر ہیں۔ اور کمال کی یہ بات ہے کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی مہمان آئے اور پوری دنیا پوری کائنات ایک لقمہ بنا کر مہمان کے سامنے پیش کروں تو یہ لقمہ کم ہوگا، مہمان کی عزت زیادہ ہوگی۔ یعنی اگر یہ بندہ میزبان ہو تو اتنی فضیلت ہے، اگر خدا میزبان ہو۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس مہمان آئے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ طعام پیش کیے جائیں، خدمت کی جائے اور مشروبات پیش کیے جائیں، کھانے میں طعام پیش کیے جائیں۔ یہ عجیب مہمانی ہے اللہ کی کہ کہا کہ میزبان میں ہوں مگر تمہیں کھانا کچھ نہیں ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ میزبان ہے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ کائنات کی تمام نعمتوں کی اجازت ہوتی، یہاں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک طالب علم سوال ذہن میں آیا، پھر حدیث نے بڑھ کر ساتھ دیا کہ اس کو سمجھنے کے لیے حدیث کا سہارا لو، معصوم کے قول کا سہارا لو، تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ میزبان کیسا ہے اور ہم مہمان کیسے ہیں، اور کون سی چیزیں ہونی چاہیے تاکہ اس کی میزبانی بھی باقی رہے اور ہمیں بھی نعمتیں عطا ہوتی رہے۔ معصوم نے فرمایا الفقر فخری، فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ تو اللہ نے کہا جو فقر ہے یہ میرے محبوب کا، میرے مطلوب کا فخر ہے، تو میں اپنے اس مہینے میں تمہیں فقر سے مہمان نوازی کروں گا۔ پھر ذہن میں آتی ہے بات کہ جب وہ اللہ ہے تو وہ مہمانی کیسے کرے گا؟ وہ عالم ہے، علم دے گا، وہ پاک ہے، تقویٰ دے گا، وہ ایسا ہے جو ختم نہیں ہوگا اور اس کے سفرے پر جو بھی آتا ہے وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر۔ مولا کی شہادت کی مجلس اور میرے سامنے میرے استاد بزرگوار موجود ہیں، ویسے بھی مجلس مولا کی ہے اور جشن مولا حسن کا گزر چکا ہے۔ اس نے جب مولا نے فرمایا کہ میری زبان میں لکنت آ رہی ہے، مجھے محسوس ہو رہا ہے میرا استاد یہی کہی ہے۔ جب امام اس مقام پر کہیں تو میں تو غیر معصوم، میرے سامنے اساتذہ موجود ہیں، خصوصاً قبلہ دیدار علی اکبری صاحب حفظہ اللہ تشریف فرمائے، میں یہ درس کے طور پر ان کی خدمت میں پیش کروں گا اور اصلاح فرماتے رہتے ہیں اور اصلاح کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر صلوات پڑھیں مولا کی۔ یہ کلمہ فزت ورب الکعبہ، مجھے رب کعبہ کی قسم، فوز کامیابی کو کہتے ہیں، میں کامیاب ہوا، قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میں کامیاب ہوا۔ دیکھیں جس طرح سے آیت کا شان نزول ہوتا ہے، اس جملے کا بھی ایک شان ہے کہ کہاں مولا نے فرمایا تھا اور اس کے بعد کیا فرمایا۔ جب مولا کو یہ ضربت لگی مسجد کوفہ میں 40 ہجری میں 19 رمضان المبارک، یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ نماز جو مولا پڑھ رہے تھے یہ واجب تھی یا مستحب تھی؟ علماء کرام نے لکھا کہ مولا نے آذان کہہ کر مسجد کوفہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آذان کہی اور اس کے بعد نماز پڑھ رہے تھے، مستحب استحبابی نماز تھی، اس کی پہلی رکعت کے سجدے میں مولا کو یہ ضرب لگی، مولا نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ اور آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہنے کے بعد مولا نے محراب مسجد سے خاک اٹھائی اور اپنے زخم پر لگا کر
آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم تارۃ اخری. مولا نے آیت پڑھی, مٹی کو ہاتھ لگا کر یا ہاتھ میں اٹھا کر ابو تراب نے تراب کو اٹھایا اور اپنے زخم پر لگا کر فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے خلق کیا اور پھر مٹی کی طرف لوٹ آئیں گے, پھر وہاں سے پھر زندہ کریں گے. مولا نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد تفصیلاً دیکھیں جب یہ کلمہ مولا کا آتا ہے کہ میں کامیاب ہوا تو ظاہر امام کا کلام ہے جو کلام الامام ہے, اور جب کلام الامام ہو تو وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے. مولا نے فرمایا میں کامیاب. جب زمانے میں دیکھیں قاتل کامیاب ہوتے ہیں, یہاں عجیب سلسلہ ہے, مقتول کہتا ہے میں کامیاب. یہ کون سی بات ہے؟ یہاں ظاہراً کو لگتا ہے کہ قاتل اپنا کام کر چکا, مقتول فرما رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا. ظاہراً اس میں کوئی راز, یقیناً اس میں راز ہے کہ مولا نے فرمایا کہ میں کامیاب. وہ کون سی کامیابی ہے جس کی طرف مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں کامیاب ہوا؟ شہید مطہری لکھتے ہیں کہ مولا اس بات کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور زمانے والوں کو بدلانا چاہتے ہیں کہ موت برحق ہے مگر شہادت کی موت میں کامیابی ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے مگر شہادت کی جو موت ہے وہ موت کامیابی کی موت ہے. اسی طرح مولا نے اچھا دیکھیں جنگ احد ہے, اور جب جنگ تمام ہوئی روایت میں ملتا ہے کہ مولا علیہ السلام رسول خدا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, افسردہ چہرہ ہے اور پریشانی چہرے سے ظاہر ہے. رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ پریشان کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ یہ شہادت کی جو نعمت ہے فلاں صحابی کو عطا ہوئی مجھے کیوں نہیں ملی؟ رسول خدا نے فرمایا یا علی آپ کو ایسی شہادت ملے گی ایسی کسی کو بھی نہیں ملے گی. یعنی جب آپ کو شہادت ملے گی, شہادت کا جام آپ نوش فرمائیں گے, کیف تصبروا آپ اس وقت کیسے صبر کریں گے؟ مولا علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مقام صبر کا نہیں ہوگا شکر کا ہوگا. اسی لیے مولا نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہوا. مل کر مولا کی ذات پر صلوات پڑھیں. لیکن مولا علیہ السلام کو پروردگار نے اتنے فضائل دیے, اور مولا فضائل بلکہ یہ کہوں علی وہ ہے جس کے دامن سے کوئی فضیلت متصل ہو جائے وہ فضیلت ناز کرتے ہوئے نظر آتی ہے کہ میں علی کے ساتھ منسوب ہو گئی. اتنے فضائل ملنے کے بعد کسی فضیلت پر علی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا. بھئی کعبے میں آئے, مولا علیہ السلام کعبے میں آئے 13 رجب 30 عام الفیل کو مولا علیہ السلام نے کعبے سے نکلتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہوا. دنیا والے کہیں گے کہ چھوٹا بچہ کیسے بولے گا؟ میں کہوں گا چھوٹا بچہ یہ بچہ اپنی مقام پر ہے مگر ہم جیسا نہیں ہے, کیونکہ جو رسول کے ہاتھوں پر آ کر قرآن پڑھ سکتا ہے وہ فزتو برب الکعبہ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس مقام پر بھی نہیں فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کعبے میں آیا اور میں کامیاب ہو گیا. اس طرح سے علیہ السلام کے تمام فضائل اٹھا کر دے کے سید قیامت پر مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. یہ بلندر صلوات ہے تو ذرا آہستہ صلوات بھی پڑھ کے دکھائیے. تو اس طرح سے آپ فضائل دیکھتے ہوئے چلے. کعبے میں آمد ہوئی, قرآن کی تلاوت کی اور کافی جنگیں فتح کی, مباہلہ میں گئے, خیبر میں گئے, خندق میں گئے. تمام فضیلتیں ملنے کے بعد علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مباہلہ میری کامیابی ہے, خیبر میری کامیابی ہے, احد میری کامیابی ہے, علم میری کامیابی ہے, علم میری کامیابی ہے, کہیں بھی نہیں فرمایا. اس مقام پر فرما رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور ایسی ایسی فضیلتیں کہ دنیا کے بڑے سید بڑے بڑے نام حسرتیں لیتے ہوئے چلے گئے کہ علی کو جو 5 چیزیں عطا ہوئی ان میں سے مجھے کوئی ایک ملتی میں پوری دنیا میں افتخار کرتا, اس پر ناز کرتا. دنیا کے پیروں نے یہ بڑھ کر کہا کہ علی کوئی پہلی فضیلت کو جو بڑی فضیلت اگر وہ مجھے مل جاتی میں افتخار کرتا پوری دنیا پر. پہلی فضیلت کیا ہے؟ کہا کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ شادی ہونا یہ علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے. سیدہ کے ساتھ عقد ہوا, یہاں بھی نہیں فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا, اتنی بڑی فضیلت ملی. کہا دوسری فضیلت یہ کہ علی کے دروازے پر ستارہ نازل ہوا اور قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, یہ بھی نہیں, یہاں بھی نہیں کہا. کہا کہ تیسرا توجہ آپ حضرات کی, کہا تیسرا یہ کہ خیبر میں علم ملا,
یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ اور خالی علم نہیں ملا، رسول نے فرمایا کہ میں اس کو علم دوں گا جو اللہ کا محبوب بھی ہوگا، رسول اللہ کا محبوب بھی ہوگا اور فاتح خیبر بھی کہلائے گا۔ اتنے بڑے مقام جس پر دنیا ترستی رہتی ہے وہ اتنے مقام علی کو ملے۔ علی مولا نے یہ نہیں فرمایا فزتو برب الکعبہ، یہاں جب ضرب لگتی ہے تو فرماتے ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں علی کامیاب ہو گیا۔ سوچنے کی بات ہے وہ کامیابی کون سی ہے؟ پہلی کامیابی علماء نے جو لکھا ہے کہا کہ پہلی کامیابی یہ ہے، ایک جملہ کہا کہ اللہ نے انسان کے جسم کو جتنے بھی اعضاء عطا کیے ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں۔ اگر ہاتھ امانت، اگر اس کی حفاظت کی جائے تو یہ ہاتھ معصیت سے روکا جائے تو یہ ہاتھ اپنا ہاتھ نہیں رہتا، ید اللہ بن جاتا ہے۔ اس طرح سے آنکھ عین اللہ بن جاتی ہے، اس طرح سے تمام اعضاء اللہ کی طرف منسوب ہو جاتے ہیں اگر امانت میں خیانت نہ کی جائے۔ علی نے نعرہ لگا کر بتایا جیسے معصوم کعبے میں آیا تھا ویسا معصوم مسجد سے جا رہا۔ ایک علماء اس کی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ علی نے کبھی معصیت نہیں کی اسی بنا پر۔ اور ایک اور وجہ لکھتے ہیں کہ اس مقام پر مولا علی علیہ السلام نے دیکھے وہ زمانہ ایسا تھا، مولا علی علیہ السلام عالم اور امام ہیں، مولا خود جانتے ہیں، کیونکہ مولا کے کردار کشی کے لیے فقیر شام نے بہت سازشیں کی ہیں، اور اتنے میں ایک اور بھی سازش ہوئی، علی مولا کے مرتبے کو گھٹانے کے لیے نصیری بھی آگے بڑھے، وہی نسلیں چلی آ رہی ہیں، بھائی علی رب ہے، علی خدا ہے، علی خالق ہے، علی، یعنی اس طرح کے جملے آپ کو بھی ملیں گے، وہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ کوئی آیا تھا کہنے لگا کہ آپ خدا ہیں، علی مولا نے فرمایا کہ مجھے خدا نہیں کہو، خدا وہ ہے جسے علی بھی سجدہ کرتا ہے، یہ بتایا۔ اور اس کے بعد یعنی ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ علی خدا ہے، اور اسی وجہ سے علی نے سجدہ کیا، اور سجدے کے بعد ضرب لگی، ضرب لگنے کے بعد فزتو ورب الکعبہ کا نعرہ بلند کیا، اور نعرہ بلند کر کے اس جاہل کو بتایا جو سجدہ کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، بندہ ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ علی مولا نے سجدہ کیا، یعنی یہ سجدہ تاریخ میں لکھوا دیا کہ جو سجدہ کرتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ توجہ، اور اسی طرح سے اسی سجدے رکوع اور سجود پر مناظرے آپ کو ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ کو خدا کہنے والے ایک شخص نے آ کے امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا کہ مناظرہ کر رہا ہے کہ خدا کہنے والا کہ وہ خدا ہے، خدا ہے۔ مولا نے فرمایا میں نے سنا ہے کہ عیسیٰ نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ کہا نہیں، وہ دن میں روزے سے ہوتے تھے اور رات میں مصلے پر ہوتے تھے۔ دیکھ کر کہا کہ اگر وہ خدا تھا تو روزہ کس کے لیے تھا اور سجدہ کس کے لیے تھا؟ تو علی مولا کے سجدے نے توحید، کیونکہ معلم توحید بن کے آئے ہیں، اب توحید کی حفاظت ہو رہی ہے، اس لیے فرمایا کہ علی کامیاب جا رہا ہے۔ اور وہ حالات آپ تاریخ پڑھیں گے اور آپ کے سامنے وہ حالات ہیں کہ فقیر شام نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ علی نعوذ باللہ علی جیسا کوئی خراب بندہ نہیں ہے، اور اس کی سازشیں تھی، اور کیا کرتا تھا کہ بکری کے بچڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیتا تھا، رات کو وہاں ڈاکہ ڈلوا کر چوری کرواتا تھا۔ کون لے کر گیا؟ علی لے کر گیا۔ اور اسی لیے جب علی کو ضرب لگتی ہے تو شام یہ کہتے کہ علی مسجد میں گئے کیسے؟ فقیر شام نے جتنی سازشیں کی علی نے ایک ہی سجدے میں جواب دے دیا، وہ شامی ہے، میں مولود کعبہ ہوں، میں کامیاب ہوں، وہ ناکام ہے۔ علی کے سجدے نے بتایا ہے۔ مولا نے فرمایا فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب جا رہا ہے۔ مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ تو مولا نے فرمایا میں کامیاب جا رہا ہوں۔ اور اس طرح سے مولا کا فرمانا، علماء نے بہت ساری وجوہات مولا علیہ السلام کی لکھی ہیں، اور جب آپ کوفے کی زندگی مولا کی پڑھیں گے پھر سمجھ میں آئے گا کہ مولا پر کتنا کٹھن دور تھا، اور اپنے بھی چھوڑ چکے تھے۔ اور اس وقت مولا کے 114 نمبر خطبے میں دیکھیں مولا نے اپنے یا 85 نمبر خطبے کے کچھ پیراگراف پڑھیں گے تو مولا نے جو کوفے میں اپنے جناب عمار کو پکارا ہے، اپنے اصحاب کو پکارا ہے کہ میری مظلومی کو دیکھیں، میرے اصحاب جا چکے ہیں، جو میرے باوفا تھے وہ چلے گئے ہیں، اور آج میں پکارتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے،
مولا نے اوصاف بیان کی ہے اپنے چاہنے والوں کے اصحاب کی، کہا کہ وہ ایسے تھے جن کی عبادت کر کے آنکھیں اندر چلی گئی تھی، کمر پیٹ سے جا کے ملا تھا، اور جب میں بلاتا ایسے آتے جس طرح سے صحرا کا پیاسا پانی کی طرف آتا ہے۔ مولا کی کوفے کی زندگی پڑھے، اور پھر فقیر شام کی جو سازشیں تھی ناپاک اور سازشیں دیکھیں جو اس نے کی تھی کہ علی مولا کے کردار خوشی کرنے کے لیے مولا نے اپنے سجدے میں بتایا، اسی لیے فرمایا میں کامیاب جا رہا ہوں اور وہ نامراد جا رہا ہے جو میرا دشمن ہے۔ اسی لیے دشمنوں نے بھی علی کی کامیابی یہ ہے کہ دشمنوں نے بھی علی مولا کے فضائل لکھے ہیں۔ کوئی کہتا ہے علی جیسا کوئی عادل نہیں ہے، کوئی کہتا ہے علی جیسا کوئی سخی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ علی جیسا کریم کوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے علی جیسا عالم کوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے اگر علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، کوئی کہتا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو ہم تک دین نہ پہنچتا، نہ دین کا اقدار پہنچتا۔ اقتدار دین کو محفوظ کرنے والے کو علی کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام نے۔ اور اسی لیے ابن اسیر نے کہا تھا کہ علی کو کیا سمجھتے ہو علماء عالم، میں بتاؤں جس میدان میں دیکھتا ہوں علی مجھے آگے نظر آتا ہے، علم میں دیکھتا ہوں علی آگے ہے، فضیلت میں دیکھتا ہوں علی آگے ہے، تقویٰ میں دیکھتا ہوں علی آگے ہے، عبادت میں دیکھتا ہوں علی آگے ہے، کرم میں دیکھتا ہوں علی آگے ہے، ہر مقام پر، مگر ہر مقام ہر فضیلت پر آگے، مگر دو فضیلتیں ایسی ہیں، باقی فضیلتوں میں کوئی کہاں ملتا ہوا نظر آتا ہے، مگر دو ایسی فضیلتیں ہیں جس میں کوئی علی کے ساتھ ملتا ہی نہیں ہے، علی علی ہے۔ ابن اسیر کہتا ہے دو فضیلتیں ہیں، ایک عبادت علی ہے، ایک علم علی ہے۔ علی جیسا عابد کائنات میں نہیں ملے گا، جو خود مولا علی علیہ السلام نے فرمایا۔ دیکھیں عبادت کرنے والوں کے تین اقسام ہوتے ہیں، ایک جنت کی لالچ میں، دوسرا جہنم کے خوف سے، تیسرا لائق عبادت۔ علی مولا نے فرمایا اے پروردگار تیری میں عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کرتا، یہ تاجروں والی عبادت ہے، کہا جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، تیری عبادت علی اسی لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ تو علی مولا کی مجلس میں بیٹھنے والے مولا کے عظیم عزادارو، ہم بھی مولا کی خدمت میں چل کے کہیں کہ علی مولا ولی مولا ہم آپ سے محبت، ہم آپ کو حق کا امام اسی لیے نہیں مانتے کہ ہمیں جنت کا لالچ ہے، نہ ہی جہنم کا خوف ہے، ہم مانتے اسی لیے ہے کہ تو اعلیٰ ایسا ہے تجھے مولا مانا جائے، عظیم اتنا ہے۔ اور دوسرا ہے کہ مولا کا علم، مولا کا علم یہ ہے کہ ضرب لگی ہوئی ہے، پھر بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ شاہ صاحب بن سوحان نے جتنے سوال کیے ہیں اور ان میں سے ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں ربط مسائل کھلا۔ شاہ صاحب بن سوحان کہتا ہے میں مولا کے پاس گیا، میں نے کہا کہ مولا ہمیں نصیحت کیجیے۔ مولا نے فرمایا میں نصیحت ایسی کرتا ہوں، وہ جملے بیان کرتا ہوں جو رسول خدا نے فرمائے تھے۔ کہا کہ جب رسول خدا کا آخری وقت تھا، فرمایا اے ابوالحسن جاؤ منبر پر اور لوگوں کو الصلاۃ الجامعہ کے نعرے بلند کر کے بلاؤ اور تین جملے کہو۔ ایک جملہ یہ ہے کہ جو والدین کا آگ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، ایک یہ فرمایا، اور دوسرا یہ فرمایا جو اپنے مولا کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس غلام پر لعنت ہے، تیسرا وہ جو اپنے اجیر کو اجر نہ دے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے جملے سنے اور میں نے بیان کیے، پھر رسول خدا نے فرمایا کہ علی ان تینوں جملوں کا مطلب کیا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا علی بتاتا ہوں کہ تینوں جملوں کا مطلب کیا ہے۔ کہا جو والدین کا آگ ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اے علی آپ اور میں اس امت کے باپ ہیں، جس کو ہم نکال دیں اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ دوسرا توجہ ہے حضرات کی، ایک والدین کا اور دوسرا جس کو جو مولا کو چھوڑ کر بھاگ جائے، جہاں سے بھی مولا کو چھوڑ کر بھاگ جائے اس پر اللہ کی لعنت، اور جو اپنے اجیر کو اجر نہ دے۔ یا علی آپ اور میں اس امت کے اجیر ہیں، جو ہمیں اجر نہیں دے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ علی مولا نے شاہ صاحب بن سوحان کو یہ تین جملے فرمائے، اور ایک طویل روایت ہے، وقت مختصر تھا، میں نے بیان کیا اور مفصل بیان بھی نہیں کر سکا۔ یہ جو مولا کا نعرہ ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، ہمارے لیے ایک جملہ ہے، مگر پوچھیں علی کی بیٹیوں سے، اللہ جیسے ضرب لگی مولا کا جملہ بلند ہوا، پہلا لوحہ جبریل نے پڑھا، ارکان ہدایت منہدم ہوئے اور امیر المومنین مسجد میں مارے گئے۔ ادھر سے ضرب لگی
इधर से बेटों ने आके संभाला, अल्लाह अकबर, असहाब ने आके संभाला, चादर बिछाकर उसमें बिठाकर ले जाने लगे। मैं कहूँगा मौला ये कूफा है और करबला भी करीब है, आपको एक जरब लगी है, संभालने वाले हैं, हुसैन पूरे दिन का जख्मी है, संभालने वाले चले गए। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाज़िल फरमाए। आज जनाब ज़ैनब की यतीमी के दिन है, आज हुसैन मौला यतीम हुए हैं। मौला आपकी आवाज़ों पर रहम नाज़िल फरमाए। एक 19 रमज़ान मस्जिद कूफा में नसीब फरमाए, वहाँ जाकर के अली की बेटी तेरे बाबा का बड़ा अरमान है। हालादार सुधार कर लेकर जा रहे थे, असहाब मातम कर रहे थे, गिरिया कर रहे थे। जैसे अली के घर के करीब आए, अली मौला ने खुद को संभाला, कहा हसन बेटा मेरे साहबा को कहो चले जाए, इन कदमों में अकेला अंदर चला जाऊंगा। मौला हसन का बाबा ये आपके साहबा हैं, रोने ने मातम करने दे। मौला ने रोकर कहा बेटा हसन ये भी रो रहे हैं, मेरी ज़ैनब बहन कर रही है, मैं नहीं चाहता मेरी ज़ैनब की आवाज़ इन तक पहुंचे। हाँ दादा मैं कहूँगा मौला ये कूफा है, आप भी हैं, हसन मौला भी है, हुसैन भी है, आप ज़ैनब की आवाज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। कल शाम गरीबा होगी, रो रो के कहेगी बाबा अली मैं उजल गई हूँ, अल-हाफ़िज़ अल-हबीब, चादर नहीं होगी प्यासी होगी। और आपकी आवाज़ों पर रहम नाज़िल फरमाए। हाँ आप भी तड़प कर रो रहे हैं। अब उस बेटियों से पूछे जिन्होंने अपने बाबा को लहू लहान देखा होगा। हाँ मौला अली अलैहिस्सलाम को लेकर आते हैं, बिस्तर पर लिटाते हैं। हाँ हकीम को बुलाया गया, तबीब ने आकर देखा, देखकर कहने लगा ये हसन मौला अपने बाबा को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाए, कहीं ये जहर का असर खत्म हो जाए। कूफे में आवाज फैल गई कि अली को दूध की जरूरत है। कूफे के यतीम बच्चे छोटे छोटे जाम लेकर अपने हाथों पर अली के दरवाजे पर आ गए, रो के कहने लगे आज दूध नहीं पिएंगे, और हमारे मौला से दूध पिलाए। मैं जुमला कहूँ, जर्द मौला को भी लगी थी, बेटियों ने जर्द लगते हुए नहीं देखा। ऐलान हुआ था दूध का। करबला में हुसैन ने एक नारा बुलंद किया, वो बहन भी सुन रही थी, बेटी भी सुन रही थी, मगर किसी ने पानी नहीं पिलाया। प्यासे पर जरबे लगी। मैं कहूँगा मौला आपको संभालने वाले आप। हाँ जुमला कहूँ, एक मतलब सर जख्मी था ना, एक बहुत बड़ा एहसास का जुमला बताने जा रहा हूँ। ये था ना, तबीब ने कहा कपड़े की कोई पट्टी लेकर आए। मैंने आज रवायत पड़ी है, मौला हुसैन ने अमामा उतारा, पट्टी बनाकर अपने बाबा के लिए दे रहा था। मौला ने फरमाया ए हुसैन हर एक मुझे कपड़े की पट्टी दे, मगर तू न दे। मौला ने शायद इसीलिए कहा होगा मुझे एक जख्म लगा, मुझे पट्टियां बांधने वाले हैं। आए हुसैन तुझे हर एक मानने वाला होगा, मगर कोई जख्म पूछने वाला नहीं होगा, कोई खून साफ करने वाला नहीं होगा। और आपकी आवाज़ों पर हम नाज़िल फरमाए, जो आएगा साल मौला के नजम में जाना चाहता है, पुकार कर गए या साहिब ज़मान, मौला है पुरसाने आज ज़ैनब यतीम हो गई। हाँ दादा तबीब ने ये कहकर चला, हाँ वसीयतें आपने सुनी है। मौला ने वसीयतें करना शुरू कर दी। रवायत में मिलता है कि मौला के चेहरे का रंग जर्द हो गया। अदादार जुमला कहूँ, बस दो जुमले सुनिएगा, आज़ान का वक्त करीब है। अदादार इस सालिम को हाथ बांध कर लाया गया, हाथ बंधे हुए थे, ये
کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، میرے مولا نے فرمایا ایک نے مجھے بتا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا، یہ بولنا چاہتا تھا مگر بول نہیں سکا۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا اے حسن بیٹا مجھے پتا یہ قاتل ہے مگر ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، یہ تکلیف میں کھڑا ہے، مجھے علی کو یہ برداشت نہیں کہ میرے دشمن کی رسیاں تنگ ہو، میں کہوں گا مولا یہ آپ کا قاتل ہے، آپ اس کی رسیاں برداشت نہیں کر سکتے، آئے کربلا 11 محرم حسین کی جان سالہ سکینہ تلے میں رسی پکار کے بتیا کعبہ اللہ لعنت اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میرے اللہ اسی عبادت نجف میں نصیب فرما، کربلا میں نصیب فرما، میرے اللہ جتنے مومن یہاں دعائیں لے کر آئے ہیں یا بیمار ہیں، میری قدر بیمار ہے اور جو بھی بیمار ہے پروردگارہ تجھے واسطہ ہے علی کے زخموں کا، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، میرے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، پروردگارہ ہم جتنے بھی طلاب علم اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے تجھے واسطہ ہے باب العلم کا، تجھے واسطہ ہے مدینۃ العلم کا، ہمیں علم کی نعمت سے مالا مال فرما، ہمارے اس اساتذہ والدین کی حفاظت فرما، پروردگارہ جتنی دعائیں لے کر آئے پروردگارہ دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ جو والدین اپنی اولاد کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے پریشان ہیں یا افسر جہان کی اولاد پریشان ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے جناب سکینہ کا، تجھے واسطہ ہے جناب زینب کا، جتنے بچی بچیاں رشتے کے حوالے سے ہیں پروردگارہ ان کو صحیح کفمان عطا فرما، پروردگارہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ جتنی بھی حاجات لے کر آئیں تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ جو پریشان حال ان کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بھائی نبی بخش لغاری صاحب اپنے بیٹے کے حوالے سے رزق کے حوالے سے پریشان ہیں، پروردگار ان کو رزق حلال عطا فرما، نبی بخش صاحب کے بیٹے کو رزق حلال عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، پروردگارہ جس مومن نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے پروردگار ان کی تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔